سب نالو سخیدہ تا رب رحمان ساری مخلوق دا ہو رکھ دا دیانے کالی منج مفتی بوجھ تو بس ہو آپ تو سمجھیں گے کالی بھینس کھائے نت ساوا ساوا گائے پیٹ وچ گوبر تے خون بے بہائے وچو ڈے وے چٹا دودھ پیوے انسانے بھینس کالی ہے گائے لال ہے چارہ سبز ہے نالیاں اندر سے جا رہی ہیں گوبر کی ہے خون کی ہے پیشاب کی ہے انہی بیچو بیچو اللہ نے اوہ میرا بندہ آواز آتی ہے میں نے تیرے لیے لبنا خالصا سائغ الشاربین اے میرا بندہ یہاں بھی قسم اٹھائی گئی ہے بجتی مٹی سے بنایا ملے جلے قطرے کو اٹھایا حیران ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے یہ باتیں رب کا قرآن بتا رہا ہے مجھے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے میں نے قطرے سے خون کا لوتھڑا بنایا خون کے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی گوشت کی بوٹی سے ہڈیاں بنائی ہڈیوں کے بعد چمڑا چڑھایا چمڑے کے بعد مانسیرا لے ہو 9 مہینے اماں کے پیٹ میں کھلانے والا کون ہے بولے پلانے والا کون ہے ہائے ہائے 3 اندھیروں کی اندر کاریگری کرنے والا کون ہے وہاں انتظام کرنے والا کون ہے حیران ہو جائیں گے جب میں نے غور کیا پڑھا تو دیکھا اللہ نے اندر ایسا کنیکشن لگایا ایسا انتظام کیا ہے ہائے ہائے اللہ نے اماں کی یاد سے بندے کے ناف کے ساتھ ایسی نالی لگائی جوڑ دی ہے اللہ اللہ کھاتی ماں ہے غذا بچے نو مل دیا نے پیتی ماں ہے غذا بچے کو ملتی ہے کھاتی ماں ہے غذا بچے کو ملتی ہے لیکن حیران ہو گئے توجہ چاہتا ہوں پیاری بات ہے اس بندے کو انسان کو اس کو بند کر دے یہ مفتی صاحب کے ساتھ کر ہاں ٹھیک تھک تو نہیں گئے ہاں جی بس کر دوں ہوئے 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 ادھر دیکھیں پھر قرآن سنے 3 اندھیروں کی اندر جھلی کی اندر انسان بند ہو گیا ہے یہاں سے ناف کے ساتھ کنیکشن لگ گیا گئی میری ماں میری بہن میری بیٹی لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی ہے اچھا کھایا کر اچھا پیا کر تیرے کھانے پینے سے غذاواں تیرے اندر بچے کو ملتی ہے ادھر دیکھیں جب وہ وقت پورا ہونے لگا ٹائم پورا ہونے لگا 9 مہینے ہونے لگے یا جو بھی میرے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے ایک راہ سے یہ ساری غذائیں ملتی تھیں وقت پورا ہو گیا بچہ باہر آیا ہے اور رونے لگ گیا ہے آہو بکا کرنے لگ گیا ہے بھوک لگنے لگی ہے آواز آئی ہے میرا بندہ خالق میں ہوں مالک میں ہوں اندر تجھے میں نے بنایا میں نے پالا اور رونا نہیں ہے آہو بکا نہ کر اماں کی چھاتی کی اندر رب محمد نے 2 نہریں جاری کر دی ہے آئیے حیران ہوں گے جب ماں کے پیٹ کی اندر تھا ایک غذا سے غذا ملتی تھی ایک نالی سے ملتی تھی ناڑا موڑ دیا گیا ہے کاٹ دیا گیا ہے اماں کی چھاتی میں 2 نہریں لگا دی گئی ہیں ہائے ہائے ڈاکٹر کا بینچ بیٹھتا ہے پروفیسر بیٹھتے ہیں ساری انہیں تحقیق کر کے بتایا جو غذا اللہ نے ماں کے دودھ میں رکھی ہے وہ کسی دنیا کے کسی دودھ کے اندر کوئی نہیں ہے ہائے ہائے جب یہ بچہ
بندہ رونے لگا، بچہ رونے لگا، کیونکہ ماں نے دودھ چھڑا دیا ہے، نانی آئی ہے، خالہ آئی ہے، یہ کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ آواز آئی ہے بندہ رونا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں نے تجھے بنایا، لہذا انتظام بھی میں نے تیرے لیے کیے ہیں، یہ گل میری نہیں ہے، بات میری نہیں ہے، قرآن آیا ہے ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ ایک راہ لیا گیا، دو راستے دیے گئے، دو راہ لیے گئے، چار نہریں اللہ نے جاری کر دی ہیں۔ جانور کے تھنوں کو دیکھو، گائے کو دیکھو، بھینس کو دیکھو۔ شاعر بول پڑا اور کہنے لگے آئے سب نالو سخی داتا رب رحمانے، ساری مخلوق دا ہو رکھ دا دیانے۔ سرکی سمجھ دے؟ سرکی کچھ سمجھیں گے، ہم تو سمجھ جاتے ہیں۔ پشتو وہ کیسے تھا؟ یار من پشتو ومن پشتو نہ میدانم، ایسے جی، یار من پشتو ومن پشتو نہ میدانم، یار میرا پشتو ہے لیکن مجھے پشتو نہیں آتی۔ سبحان اللہ کریں۔ سب نالو سخی داتا رب رحمانے، ساری مخلوق دا ہو رکھ دا دیانے۔ کالی منج مفتی بوجھ تو بات ہو، آپ تو سمجھیں گے۔ کالی بھینس کھائے نت ساوا ساوا گائے، پیٹ وچ گوبر تے خون بے بہائے، وچو ڈے وے چٹا دودھ پیوے انسانے۔ بھینس کالی ہے، گائے لال ہے، چارہ سبز ہے، نالیاں اندر سے جا رہی ہیں، گوبر کی ہے، خون کی ہے، پیشاب کی ہے، انہی بیچوں بیچوں اللہ نے اوہ میرا بندہ آواز آتی ہے میں نے تیرے لیے لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ ہائے ہائے خالص دودھ کا انتظام کر دیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قربان جاؤں، فرمایا جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، ادھر دیکھے یارو، جس طرح میں نے تجھے سفید دیا، خالص دیا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی طرح تو میری عبادت بھی خالص کیا کر۔ یہ سارا انتظام اللہ نے انسان تیرے لیے کیے تاکہ تجھے میری پہچان ہو جائے، تاکہ تجھے میرا پتہ چل جائے، تاکہ تجھے میری سنان ہو ونجے۔ اس لیے آواز آتی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے میرے بندو عبادت کرو، میری عبادت اللہ کی۔ علماء جانتے ہیں جہاں اعبدوا ربکم کی بات آئی ہے وہاں ماخذ میرے سامنے ہے، اے وحدوا ربکم، جدو بھی پکارنا ہے تے کلے اللہ نو بلانا ہے، بیٹا رب سے مانگنا ہے، بیٹی رب سے مانگنی ہے۔ بگڑی بنانے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ نفع نقصان کا مالک کون؟ عزت ذلت کا مالک کون؟ شاہ کو گدا بنانے والا کون؟ گداؤں کو شاہ بنانے والا کون؟ بیڑیاں پار کرنے والا کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
ادھر ادھر نہ جایا کر، رب کے در پہ آیا کر، اسی سے مانگا کر، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس لیے آواز آتی ہے میرا بندہ، اے وحدوا ربکم، کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک، سارے بولے، کسی پیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی ابدال کو، کسی نوری ناری جنگلی گوئی بوئی ارجی فرچی اچا جھکا کالا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ جب بھی بلانا ہے، رب کی دربار میں آنا ہے، کسی کا واسطہ تے وسیلہ کوئی نہیں ہے، یہی مقصد کے لیے بندہ میں نے تجھے بنایا ہے۔ زمین میری ہووے، زمین تیری ہووے، زبان تیری ہووے، ذکر میرا ہووے، ہاتھ تیرا ہووے، آئے مانگنا میرے کولے۔ اس لیے قرآن مقدس کی اندر اللہ کے قرآن نے بڑے بڑے نبیوں کے واقعات بیان کر کے امت محمدیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، آپ کو بیٹے کی ضرورت پڑے اللہ سے مانگنا ہے، جس طرح میرے خلیل نے مجھ سے مانگا تھا ایسے مانگنا ہے، جس طرح میرے زکریا نے مجھ سے مانگا تھا۔ مشکلیں آ جائیں ایسے بلانا ہے، جس طرح میرے یونس نے مجھے بلایا تھا۔ بیماری میں آ گئے ایسے بلانا ہے، جس طرح میرے ایوب نے بلایا تھا۔ ہائے کوئی دکھ آ گیا ایسے پکارنا ہے، جس طرح میرے یعقوب نے پکارا تھا۔ ہائے ہائے اگر قید میں گلے گئے ایسے بلانا ہے، جس طرح میرے یوسف نے بلایا تھا۔ خدا کی قسم یہ ساری باتیں کسی کتاب کی نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی باتیں ہیں۔ آئیے بیٹے کی ضرورت پڑ گئی، کسی نے کہا فلاں دربار پہ چلے جاؤ، تو چکر لگاؤ، منت مانو، یہ چیزیں کرو، پتر مل جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے نا 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 نا، ادھر ادھر نہیں جانا، میری دربار پہ آنا ہے، ایسے بلانا ہے۔ اللہ کیسے بلاؤں؟ یوں پڑھ جس طرح کئی ہزار سال پہلے میرے خلیل نے پڑھا، اور کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین۔ شادی ہوئی، شادی پہلا سال گزرا، دوسرا گزرنے لگا، بچہ بچی نہیں ہوا، اماں آ گئی، ہمسائے آ گئی، ہاں جی کچھ نہیں، فلاں دربار پہ جاؤ، نمک اٹھاؤ چاٹو، یہ ہو جائے گا۔ ادھر بھی ہے ایسا کوئی چکر؟ راشد صاحب یہاں بھی ہے۔ یہ علماء آپ کے خیر خواہ ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے غلط عقائد والے لوگوں سے بچو، قرآن کے نیڑے آؤ۔ بولو یار میں آپ کا خیر خواہ ہوں، قرآن کے نزدیک آؤ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے جد الانبیاء پیغمبر ہیں، پیغمبر کے دادے ہیں۔ 4000 یا 10,000 نبی اللہ نے حضرت ابراہیم کی پشت میں سے بھیجے۔ خلیل ہیں، خلیل ایسے نہیں بنتے جس کے لیے اللہ نے کہا فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے خود اپنے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ بات سے بات آ گئی، میرا موضوع نہیں ہے، میں آتا ہوں۔ کسی نے پوچھا خلیل کیسے بنے ہو، خلیل کیسے بنے ہو؟ تو جواب بڑا پیارا ہے۔ کیا لکھا؟ امام مالک رحمہ اللہ شاید انہوں نے لکھا ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا، وہی الفاظ میرے ذہن میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے بدلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للزیفان وقلبی للرحمان۔ نہیں بولے؟ رب نے جان مانگی، میں نے اپنی جان چخے کے حوالے کر دی۔ رب نے بیٹا مانگا، میں نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے مال مانگا،
مال دے دیا، اللہ نے دل مانگا، میرے دل کی اندر سوائے رب کے اور کسے دنا کوئی نہیں، اس لیے کہتے ہیں بدلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للزیفان وقلبی للرحمن۔ یہی پیغمبر ہے، جھولی اولاد سے خالی ہے، عمر 90 سال کو بیت گئی ہے، لیکن صبح ہے شام ہے، رات ہے دن ہے، دربار رب کا ہے، زبان خلیل کی ہے، دروازہ اللہ کا ہے، کھٹکھٹانے والا خلیل اللہ ہے۔ ہائے مانگ اللہ سے رہے ہیں، کیا نہ کہیں کیوں نہ کہیں، میں خلیل تو ہوں لیکن جلیل تو ہے، میں تیرا عابد تو میرا معبود، میں تیری مخلوق تو میرا خالق، میں تیری مملوک تو میرا مالک، میں تیری دربار میں التجا کرتا ہوں، رب حبلی من الصالحین، اللہ بیٹا دے، نیک دے، اس لیے بان سے را لے ہو، جدو پتر دی ضرورت پہ جاوی، ادھر ادھر نہ جانا، کسی دربار پہ، کسی قبر پہ، کسی مزار پہ، کسی ادھر ادھر نہیں، بلکہ اللہ کی دربار میں آنا ہے، اللہ کے دربار میں آنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، رب کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ یہ خدا کی قسم وہ موسموں کا محتاج نہیں ہے، دینے پہ آئے تو 90 سال میں دے دے، دینے پہ آئے توجہ میری طرف 110 سال کی عمر میں دے دے، دینے پہ آئے اپنے محبوب کی بیوی خدیجہ کو دے دے، نہ دینے پہ آئے تو محبوب کی محبوبہ عائشہ کو نہ دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پڑھتا ہوں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم القدیر۔ آسمان و زمین کا مالک کون؟ گوں جائے ایسے نہیں، منہ ہے جیسے تو نہ بولتا ہے، کون؟ آسمان کا مالک کون؟ زمین کا مالک کون؟ زور سے، زمین کا مالک کون؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں یہ میری زمین ہے، اس سے گزرنا نہیں؟ میں معاشرے کو بہت ٹچ کرتا ہوں، معاشرہ ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ اور میں کہتا ہوں یہ میری زمین ہے، میرا گھر ہے، میرا بننا ہے، میرا راستہ ہے، میں نے تجھے اس راستے سے گزرنے نہیں دینا۔ کسی نے دیواریں کھڑی کر دی، کسی نے کانٹے بچھا دیے، کسی نے بندوق اٹھا لی، کسی نے پستول لے لیا، کسی نے ڈانگاں سوٹیاں جمع کر لیا، تیری زمین نہیں ہے، زمین کا مالک اللہ ہے۔ بلکہ سنیے گا، ہم نے دیکھے تھے ایسے ہزاروں، ہم نے دیکھے تھے ایسے ہزاروں جن کا معطر بدن تھا، مشین چمن تھا، جب قبر کون ان کی کھودی، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ ادھر رہ گیا ہے، او زمین والو، او کوٹھیاں والو، او مربع والو، او جائیداد والو، او مکان والو، یہ تمہارا ملک نہیں ہے۔ قرآن میرے سامنے ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ کا ملک ہے، ملک بھی اللہ کا، ملک بھی اللہ کا، تیرا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، گئے ایک دن سوئے گورستان ہم جو باخستہ حالی تھے، مقابر جتنے دیکھے سارے خستی پائے مالی تھے، اس جائے دو جملے لکھے دیکھے جو با مضمون خیالی تھے، مہیا گر
چنانچہ سب سامان ملک اور مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ادھر رہ جائے گا یہ ٹھاٹ باٹ، ادھر رہ جائے گا۔ آج کے بعد کسی کو اپنے گھر کے سامنے گزرنے سے، راستے سے گزرنے سے منع نہیں کرنا، یہ لوگوں کے لیے راستہ کھلا کر دے، بلکہ میرے سامنے میرے نبی کا فرمان ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 اور کئی شعبے ہیں، افضلها لا الہ الا اللہ، افضل ایمان کا شعبہ لا الہ الا اللہ، ادنا ایمان کا شعبہ یہ ہے راستے کے اوپر روڑا پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، کوئی چیز پڑی ہے، اسے چیز کو اٹھا کے سائیڈ پہ ڈال دینا، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ چلو شکر ہے، نعرہ لگایا کہ مولوی صاحب سانس لے لیں۔ ہاں جی ماشاءاللہ۔